السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر صرف چند گھنٹوں میں بے انتہا محبت کرنے لگ جاتی ہے، جو مرد خوبصورت اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو۔ کئی مردوں کی زندگی میں عام سی بیوی بھی بہت خاص ہوتی ہے، اور کئی مرد خاص کو بھی عام بنا دیتے ہیں۔ مرد کو ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، لیکن اگر اس کی زندگی میں عورت نہ ہو تو وہ بھکاری سے بھی بدتر ہے۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو، کیونکہ افواہیں یا تو ایسی مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھے، یا تو ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی۔ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورت کا ذکر کسی اور مرد سے نہیں کرتا۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے، اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس قوم نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئی۔ کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا ہو۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ ایک عورت کی محبت میں یہی تو خوبصورتی ہے کہ اگر ساتھ نبھانے پر آ جائے تو فقیر سے بادشاہ بنا دے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو محبت اور رتبہ گرل فرینڈ کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی بیوی کو دیں تو ازواجی رشتے خوشحال ہو جائیں۔ زندگی کو اتنا سستا بھی نہ بناؤ کہ کوئی بھی گھٹیا شخص اس سے کھیل کر چلا جائے۔ اچھی دوستی اور محبت کبھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، یہ انسان کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک خوبصورت حسینہ ظالم ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے من پسند شخص کے ساتھ کسی دوسری عورت کو نہیں۔ عورت میں سب سے قیمتی خوبصورت چیز اس کی حیا ہے۔ اگر عورت بے حیا ہو جائے تو بازاروں میں بے مول بکنے لگتی ہے۔ عورت وہ نہیں جو 1000 مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چالاک ہو، عورت کا کھیل اس کے لیے ہمیشہ حقیقت بنا رہا ہے۔ تعلیم جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کا اخلاق اچھا، لباس پورا اور آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اور تعلیم جس کے اوپر سے گزر جائے، اس کا اخلاق برا، لباس چھوٹا اور آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کو اپنے مرد کے علاوہ دوسرے مردوں سے اپنی تعریف کروانے کی عادت ہو، وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ ایسے شخص کے لیے خود کو تباہ کرنا بند کریں، جو ایک دن محبت سے بات کرتا ہو اور اگلے دن اسے آپ کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ جب محبوبہ کی توجہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے تو سچے عاشق کو اس طرح پتہ چلتا ہے جیسے فرشتوں کو انسان کی نیکی اور بدی کا۔ عورت سمجھتی ہے کہ مرد اس کی خوبصورتی پر مرتا ہے، جبکہ یہ عورت
کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر مرد خوبصورتی پر مرتا تو کوٹھے پر کوئی خوبصورت لڑکی نظر نہ آتی۔ سنو، لڑکیوں کی شادی ہمیشہ ایسے شخص کرنا جو تمہاری پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے، نہ کہ دوسری لڑکیوں کی طرف۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پہ لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ عورت کو یہ ہنر حاصل ہے کہ وہ ہر مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، چاہے وہ شرابی، زانی یا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کو سب سے زیادہ نقصان عورت کے ہمدردوں نے پہنچایا ہے۔ ایک مرد کو اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھان مارتا ہے۔ آج کل کے دور میں مرد کی محبت حاصل کرنے کے لیے عورت کا عقل مند ہونا ضروری نہیں، بلکہ خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ من پسند شخص انسان کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب عورت کسی نامحرم کی محبت میں الجھ جاتی ہے تو وہ 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے۔ شادی تو کسی کی ہوتی ہے، باقی سب تو جسم کے حصول کا اجازت نامہ، میرج سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ عشق کرنا ہے تو پھر رات کی طرح کرو، جیسے چاند بھی قبول ہے اور اس کی داغ بھی۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔